بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، 3 روز پہلے جب افغانستان میں انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا تھا اور صدر اشرف غنی ایک پریڈ کی سلامی لے رہے تھے تو وہاں 16 راکٹ فائر کیے گئے۔ یہ ڈیفنس منسٹری کا ایریا ہے، درجنوں لوگ زخمی ہوئے، مرنے والے کی تعداد کا علم نہیں ہو سکا، لیکن یہ بات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو۔ ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان کے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ برملا بات کہی کہ ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو علم ہے طالبان جو حملہ نہیں کرتے اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، اور جو کرتے ہیں اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ حملہ طالبان نے نہیں کیا تو کنہوں نے کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے دنوں جنہیں جمع کیا گیا ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی کوششوں سے جو امن یہاں پہ ہوا ہے اور انٹرا افغان مذاکرات کی طرف جس طرح دونوں پارٹیاں بڑھ رہی ہیں، اس میں خلل ڈالا جائے، معاملات کو بگاڑا جائے۔ مغربی میڈیا اس واقعے کو کس طرح رپورٹ کر رہا ہے، جس سے آپ کو تمام صورتحال سمجھ آ جائے گی۔ وہ اپنی بات کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، جس ملک میں لوگوں کی زندگی محفوظ نہ ہو تو وہاں وہ اپنا یوم آزادی کیسے منائیں گے۔ یہ بات انہوں نے ایکچولی وہاں کے جو مکین ہیں ان کے منہ سے کہلوائی، اور بات بھی صحیح ہے۔ ان کے وہاں کے مکین کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو انڈیپینڈنس ڈے، کس طرح کی آزادی ہے یہ، ہم تو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ سارا انتشار کون پھیلا رہا ہے؟ جب اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں نا تو پھر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیا کرتا، اور یہی صورتحال وہاں پر ہے۔ سیدھی بات ہے کہ این ڈی ایس اور را کا یہ مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ اب بات یہ ہے ناظرین کہ طالبان نہ اس صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے پچھلے یہ دیکھ لیجیے فروری سے آج تک ہر ممکن یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے جو ان کا سافٹ جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں۔ انہوں نے کئی اہم ترین مواقع ملنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کابل میں ہزاروں کی تعداد میں موجود طالبان اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اشرف غنی کو جا کے دھکے دے کے باہر نکالیں، اور وہ سابقہ جو ان کا سربراہ تھے مسٹر نجیب، ان کی طرح ان کا حال بھی کیا جائے؟ وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں؟ یہ تو وہ تو جنہوں نے نجیب کا یہ حال کیا، نجیب اللہ کا یہ حال کیا تھا، وہ تو وہاں پہنچے بھی نہیں تھے کابل میں۔ یہ تو کابل میں پہنچ چکے ہیں، موجود ہے کابل میں، جس وقت چاہیں قبضہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایگریمنٹ ہے دونوں کے درمیان، جو قطر میں جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اس مذاکرات کے نتیجے میں جو ایگریمنٹ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پایا۔ اب بات یہ، طالبان تو اپنی ہر جو ہے کوشش اور اپنی ہر جو عمل ہے اسے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اس کے پابند ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے ایسی پابندی نہیں ہو رہی۔ وہ جب وہ دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں طالبان سے کو پنگے بازی بھی کر لیتے ہیں، ان پہ بمباری بھی کر دیتے ہیں، اس طرح اس کے جواب میں طالبان بھی کرتے ہیں۔ تو اب طالبان کا جو جوابی رد عمل ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ امریکن مجبور ہو گئے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور یہاں سے نکلیں۔ ناظرین کرام، صدر ٹرمپ کی تو ہر ممکن یہ کوشش ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے یہاں سے امریکن فوجیں بامن نکال کے تو اس کو بھی الیکشن کی مہم میں اپنے حق میں استعمال کرے، لیکن اسرائیل یہ نہیں چاہتا۔ اس کی عجیب و غریب وجوہات ہیں کہ اسرائیل شروع سے یہ بات کہتا آ رہا ہے کہ امریکن فورسز کی، سیٹو سینٹو فورسز کی، نیٹو فورسز کی یہاں موجودگی ضروری ہے، اور وہ اس پہ بزد بھی ہے، جبکہ بین الاقوامی جو معاہدے ہو چکے ہیں، جو امن معاہدہ طے پا چکا ہے، اس میں ایک باقاعدہ ٹائم شیڈول دے دیا گیا ہے۔ اب اشرف غنی نے شور ڈالا ہوا ہے کہ اگر امریکن فوجیاں ابھی نکل گئی تو میرا کیا بنے گا؟ انڈیا کا تو ٹنٹا وہاں سے ختم ہو گیا۔ انڈیا کو تو طالبان نے صاف کہہ دیا کہ تم نے اس طرح منہ نہیں کرنا، اور اس کو فکر پڑی ہوئی ہے اپنی انویسٹمنٹ کی۔ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا انویسٹر اس وقت افغانستان میں انڈیا ہی ہے۔
اور اس کو اپنی انویسٹمنٹ بچتی اب دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین کرام، بڑی نازک صورتحال ہے۔ جو طالبان ہیں وہ رشید دوستم کو افغان فوج کا قریباً کمانڈر ان چیف کے عہدے کا عہدہ دینے کے سخت خلاف ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہی رشید دوستم ہے جس نے ٹینکروں میں زندہ بند کر کے ہزاروں طالبان کو دم گھٹ کے مرنے پہ مجبور کر دیا تھا 9/11 کے بعد، اور یہی وہ بندہ ہے جو طالبان کے کسائی کے نام سے مشہور تھا۔ آج اگر اشرف غنی اس کو افغان فورسز کا ایک بڑا عہدیدار بنا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا سیاست ہے؟ طالبان کو اشتعال دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب طالبان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے، خصوصاً انڈیپینڈنس ڈے پہ ہونے والے اس حملے کے بعد سے انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت بھاتوں سے نہیں مانیں گے، اور انہوں نے اب صاف صاف امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے معاہدے پر عمل نہ کرایا تو پھر ہم اپنے طریقے سے معاہدے پہ عمل کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہو جائے گی۔ یہ دیکھ لیجیے کہ پیچھے چونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ تھا یا دیگر معاملات، اس میں افغانستان کا معاملہ بڑا دبا ہوا تھا پریس میں، اس لیے سامنے باتیں نہیں آ رہی تھیں، اور پہلی بات جو آئی ہے وہ بڑی دھماکہ خیز آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ طالبان کے مقابلے میں کابل میں کچھ اور بھی فورسز کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر کل کو کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو یہاں طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسری افواج بھی موجود ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ درخت لگائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔